پر اور محبتوں کے ساتھ پورا مجمع بیداری کے ساتھ درود پاک پڑھے اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك سیدنا وسلم مولانا محمد صلاة وعلى وسلام آل عليك سيدنا يا مولانا حبيبي يا محمد رسول الله وعلى صلى الله وسلم تعالى عليه وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دنیا میں اس طرح سے گزارا کریں گے ہم, دنیا میں اس طرح سے گزارا کریں گے ہم, دنیا میں اس طرح سے گزارا کریں گے ہم, دنیا میں اس طرح سے گزارا کریں گے ہم, دنیا میں اس طرح سے گزارا کریں گے ہم, نام محمدی کا سہارا کریں گے ہم, نام محمدی کا سہارا کریں گے ہم, دنیا میں اس طرح سے گزارا ہم, دنیا میں اس طرح سے گزارا کریں گے. ہم کو کسی سے کیا, ہمیں مطلب کسی سے کیا, ہم کو کسی سے کیا, ہمیں مطلب کسی سے کیا, ارے ان کے بنیں گے سب سے کنارہ کریں گے ہم, ان کے بنیں گے سب سے کنارہ کریں گے ہم, دنیا میں اس طرح سے گزارا کریں گے ہم, دنیا میں اس طرح سے گزارا کریں گے ہم. اور عشق نبی میں جان سنوارا کریں گے ہم, عشق نبی میں جان سنوارا کریں گے ہم, قرآن پڑھ کے دل کو سپارا کریں گے ہم, قرآن پڑھ کے دل کو سپارا کریں گے ہم, دنیا میں اس طرح سے گزارا کریں گے ہم, دنیا میں اس طرح سے گزارا کریں گے ہم. رکھ کے چوکھٹ پہ ان کی رکھ کے جبین نیاز کو, چوکھٹ پہ ان کی رکھ کے جبین نیاز کو, ارے بگڑے ہوئے نصیب سنوارا کریں گے ہم, بگڑے ہوئے نصیب سنوارا کریں گے ہم, دنیا میں اس طرح سے گزارا کریں گے ہم, دنیا میں اس طرح سے گزارا کریں گے. آخری شعر سماعت فرمائیں کہ دنیا میں اس طرح سے گزارا کریں گے ہم, دنیا میں اس طرح
اللہ کیا بات ہے حضرت سے باادب جو اشارہ کریں گے ہم دنیا میں اس طرح سے گزارا کریں گے ہم دنیا میں اس طرح سے گزارا کریں گے ہم. یا معاشر المسلمین و یا جماعت الحاضرین، یرحمکم اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں برکتیں آپ تمامی حضرات پر اور مجھ گنہگار ناچیز حقیر فقیر پر نازل ہو گئی. آمین. تقریباً روز ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ بارش ہوتی ہے، سمجھ میں آتا نہیں کہ لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ لوگ اس کے محبوب کا ذکر سنیں تو آپ کو بھیج دیا جاتا ہے نا. ابھی حضرت کہہ رہے تھے کہ محبوب کی محفل ہے، محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ ہماری آپ کی نصیب داری ہے، ہماری آپ کی خوش بختی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو سننے کے لیے ہم کو بلا لیا. اللہ تعالی ہم سب کے قلب میں ایمان میں اور اضافہ فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حقیقت میں دیکھا جائے تو جو کچھ بھی ہے سب کچھ محبت رسول ہے. جو کچھ ہے وہ محبت رسول ہے. محبت رسول دل میں ہے تو پھر نمازیں بھی قبول، روزے بھی قبول، حج بھی قبول، خیر بھی قبول، خیرات بھی قبول، زکوٰۃ بھی قبول. اور محبت رسول نہیں ہے تو سب کچھ ناقبول. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج توحید کی بہت دعوت دی جاتی ہے لیکن وسیلے کو چھوڑ دیا جاتا ہے نا. وسیلے کو حقیقت میں وسیلہ ہی اصل چیز ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بناؤ، وسیلہ پکڑو. اب اس آیت کو اگر 3 ٹکڑوں میں پڑھا جائے، اس کے 3 ٹکڑے. پہلا ٹکڑا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا. سبحان. اچھا، اس میں بھی بڑی گہرائی. خطاب کس سے کیا گیا؟ ایمان والوں سے. خطاب کس سے کیا گیا؟ یعنی آگے جو بات بتانا ہے اس بتانے کے لیے پہلے تمہارا ایمان والا ہونا ضروری ہے نا. یہ خطاب کافروں سے نہیں ہے، منافقین سے نہیں ہے. اللہ چاہتا تو کہتا یا ایھا الناس، قرآن پاک میں ہے. چاہتا کہتا یا ایھا الکافرون، نہیں. فرمایا کیا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو پتہ چلا سب سے پہلے جو خطاب کیا جا رہا ہے کس سے کیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے نہیں. ایک اور چیز یاد آ گئی، کتنی پیاری بات ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہے 23 سال ہے نا. 23 سالہ مکی زندگی میں بھی اللہ نے اپنے محبوب پہ آیتیں نازل کی. اور پھر مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے. 10 سال کا وہاں پر قیام رہا. 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا. پھر 23 سالہ جو اعلان نبوت کے بعد جو مکی زندگی ہے، اللہ نے اپنے محبوب پہ جو آیتیں نازل کی، قرآن میں کہیں پر بھی یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا. پوری مکی سالہ زندگی میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خطاب نہیں کیا. اور جب مدینہ منورہ میں آئے تو اس کے بعد یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خطاب کیا. پتہ چلا ایمان والے مکے میں بہت تھوڑے تھے، مدینے میں ایمان کی کثرت ہو رہی تھی، مسلمانوں کی کثرت ہو رہی تھی. یہاں پر جو خطاب کیا گیا وہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے. خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو.
پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کیا چیز ہے؟ اب تقوی کی اگر گہرائی میں جائیں گے تو بہت لمبی تقریر ہے۔ تقوی حقیقت میں جو ظاہری تقوی ہے وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ جو بھلائی کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو عمل کرو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیر خیرات، جو ارکان اسلام ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنا، یہ امر بالمعروف۔ اور نہی عن المنکر، جس سے اللہ نے منع کیا ہے، باز رہنے کو کہا ہے، اس سے باز رہنا۔ بولیے ہے؟ شراب مت پیو، چوری مت کرو، زنا مت کرو، شرک مت کرو، ان چیزوں سے باز رہنا۔ تو حقیقت میں تقوی یہی ہے، ظاہری تقوی یہی ہے۔ پتہ چلا ایمان والوں کو پہلے خطاب کیا گیا، اے ایمان والو، یعنی پہلے تمہارے دل میں ایمان ہونا ضروری۔ پھر کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ پتہ چلا بات یہاں بن گئی، کہا نہیں ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ تم نے ایمان تو پیدا کر لیا، تقوی تو پیدا کر لیا، ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ کامیابی چاہتے ہو تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ پتہ چلا بغیر وسیلے کے خدا نہیں ملتا، بغیر وسیلے کے خدا کو مانو گے یہ توحید تو ہوگی لیکن وہی شیطانی توحید ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صرف یہ قرآن سے بھی ثابت، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، اور پتلا تیار کرنے کے بعد ابھی روح بھی نہیں ڈالی تھی، ابھی صرف جو توحید تھی وہ کیا تھا؟ اللہ کو ماننا۔ کیا تھا؟ اللہ کو ماننا۔ ابھی کوئی نبی پیغمبر تھے نہیں، نہ کوئی نبی تھے، نہ کوئی رسول تھے، صرف اللہ ہی اللہ۔ فرشتے اس کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ یہ جو توحید تھی، اب اس توحید کا رنگ اللہ تعالیٰ بدل رہا ہے، اب توحید کا رنگ بدل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی ملائکہ کو حکم دیا، یہ ہم نے آدم کو اپنا خلیفہ ہمیں بنانا ہے، اس کا پتلا تیار ہو گیا، ملائکہ کو حکم ہوا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ یہ آدم کو سجدہ کیوں کروایا گیا؟ کیوں کروایا گیا؟ یہ سجدہ تعظیمی تھا، تعبدی نہیں تھا۔ یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، تعظیم والا سجدہ تھا۔ مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے حضرت آدم کو قبلہ بنا رہا ہے، قبلہ بنا رہا ہے، فرشتوں کا قبلہ حضرت آدم۔ تو پتہ چلا یہی سے وسیلے کی دعوت اللہ تعالیٰ نے دی۔ اب اللہ تک پہنچنا ہے تو صرف اللہ کو مانتے ہو مانو، لیکن وسیلے کو بھی مانو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذرے کو ہمدوش ثریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئے تو ساری دنیا گلزار بن گئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے اس کے بعد 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی۔ کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ ارے میں کہتا ہوں نادانو، تمہیں کیا خبر، حضور نے اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا ہے۔ نبی ہونے کی حقیقت اگر سننا چاہتے ہو تو خود سرکار سے پوچھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا تیار نہیں تھا، اس وقت بھی ہمارے آقا نبی تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، جو نبی کا ہو گیا دنیا اس کی ہوگی، جو نبی کا ہو گیا۔ ابھی غلام نبی صاحب ہمارے کلام پڑھ رہے تھے، اس کا مفہوم یہی
کہ دنیا اگر تم کو چاہے تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ تم نبی کو چاہو، ہے نا؟ سبحان اللہ۔ اب چاہو تو کس طرح چاہو؟ ایک ہوتا ہے پہچاننا اور پھر پہچان کے اس کو چاہنا۔ کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے نبی کو پہچان ہی نہیں پائے۔ جب پہچان ہی نہیں پائیں گے تو چاہیں گے کیسے؟ تو چاہنا ہے تو کیسے چاہو؟ پہچان کے، اور پہچانو کو کیسے؟ ابو جہل کی طرح مت پہچاننا، ابو جہل کی طرح مت پہچاننا، ابو لہب کی طرح مت پہچاننا۔ پہچاننا ہے تو صدیق اکبر کی طرح پہچانو، پہچاننا ہے تو فاروق اعظم کی طرح پہچانو، اگر پہچاننا ہے تو عثمان غنی کی طرح پہچانو، پہچاننا ہے تو مولا علی کی طرح پہچانو۔ انہوں نے ایسا پہچانا کہ ابو بکر تھے، صدیق اکبر بنا دیے گئے، عمر فاروق تھے، فاروق اعظم بنا دیے گئے، عثمان تھے، ذوالنورین بنا دیے گئے، مولا علی تھے، خیبر شکن بنا دیے گئے، شیر خدا بنا دیے گئے، حجر کرار بنا دیے گئے۔ یہی نہیں، ارے پہچاننے والوں نے کیسا پہچانا، اور جس نے جیسا پہچانا اس کو ویسے انعام ملا۔ ارے عبد القادر جیلانی نے پہچانا تو غوث اعظم بنا دیے گئے، اور معین الدین نے پہچانا تو خواجہ خواجگاہ بنا دیے گئے، غریب نواز بنا دیے گئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایسے پہچانو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پہچان عطا فرمائے۔ محبت رسول سے کیا ملتا ہے؟ ارے محبت رسول سے خدا ملتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ کیا ملتا ہے؟ ساری چیزیں عارضی ہیں، خدا ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ محبت رسول تو پکڑو، محبت رسول اختیار کرو گے، خدا بھی تم کو مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب صحابہ اکرام کی بات ہو، جب عشق رسول کی بات ہو، جب محبت رسول کی بات ہو اور ابو بکر صدیق کی بات نہ کی جائے تو کیسے بن سکتا ہے؟ میرے دوستو، وہ صدیق اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، جن کو امام العاشقین کہا جاتا ہے، وہ صدیق اکبر جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نبیوں کے بعد پورے انسانوں میں سب سے افضل کوئی ذات ہے تو صدیق اکبر۔ ابو بکر صدیق، یہ مقام کیسے ملا؟ یہ مقام کیسے ملا؟ اللہ اکبر، رسول کو چاہنے سے ملا، رسول کو پہچاننے سے ملا۔ ایک بات اور بتا دوں، اللہ کے رسول سے آپ کو جو محبت تھی وہ صفات کی وجہ سے نہیں تھی۔ دیکھو، ایک بات ہوتی ہے، کوئی آدمی کسی پوزیشن میں آ جائے، ایک مولانا صاحب فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، حضرت علامہ مولانا فلاں، تو آپ چاہیں کہ بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑے مولانا ہیں، تو آپ ان کے ارد گرد جائیں گے، ان کی صفت کی وجہ سے آپ کو محبت ان سے ہو سکتی ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ پیر صاحب آ گئے تو آپ کو محبت ہے، عقیدت ہے پیر صاحب ہونے کی وجہ سے۔ مولانا صاحب ہیں تو ان سے آپ کو عقیدت ہے مولانا ہونے کی وجہ سے۔ بے شمام صاحب ہیں، ان سے محبت بڑھ گئی کیونکہ بے شمام، یہ صفتیں ہیں نا، صفتوں کی وجہ سے محبت۔ قربان جاؤ، ابو بکر صدیق کی محبت صرف صفت مصطفیٰ سے نہیں تھی، ذات مصطفیٰ سے، سبحان اللہ، ذات مصطفیٰ سے تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی عمر شریف جس وقت 16.5 سال کی تھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر شریف 20 سال کی تھی، اس وقت سے اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق میں دوستی تھی، یارانہ تھا۔ ایسے دوست جو صبح و شام جن کی ساتھ میں گزر رہی ہو، روز و شب جن کا ساتھ میں گزر رہا ہو، سوچو وہ کیا ذات ہوگی، کیا شان ہوگی ان کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے جس وقت آپ کا نکاح ہوا، اس وقت ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی اللہ کے رسول نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ خدیجہ الکبریٰ سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ ابو بکر صدیق بھی تاجر تھے اور آپ بھی تجارت کرتے تھے، کپڑے کی تجارت، بزنس۔ ابو بکر صدیق کوئی غریب انسان نہیں تھے، بڑے مالدار تھے، بزنس مین تھے، تجارت کیا کرتے تھے، پورے علاقے میں آپ کا شہرہ تھا۔ ابو بکر صدیق بھی تجارت کرتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی تجارت کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ وہ دور تھا، اس دور سے صدیق اکبر صاحب تھے۔ اور میرے دوستو، جس وقت اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کیا، ابو بکر صدیق کو اتنی محبت تھی اور دیگر لوگوں نے مطالبہ کیا معجزے کا۔
اللہ کے رسول نے جس وقت اعلان کیا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لوگوں نے معجزات کا مطالبہ کیا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے۔ کسی نے کہا کنکروں سے کلمہ پڑھا کے دکھائیے، کسی نے کہا ڈوبے سورج کو اگا کے دکھائیے، کسی نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ قربان جاؤ، جس وقت ابو بکر صدیق سے اللہ کے رسول نے کہا اے ابو بکر اب تم بھی کلمہ پڑھ لو، اب یہاں کوئی مطالبہ نہیں ہے، سرکار نے نہ دکھلائے، ابو بکر نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسی محبت، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر بہت لوگوں نے میری مدد کی، مجھ پر احسان کیا، لیکن میں نے کسی کا احسان نہیں رکھا، میں نے کسی کا احسان نہیں رکھا، سب کا احسان دے دیا سوائے ابو بکر کے۔ اللہ اکبر، سوائے ابو بکر کے، انہوں نے جو میرے ساتھ قربانیاں دی ہیں مجھ پر، اس کا میں نے بدلہ نہیں دیا، بلکہ روز قیامت میں اللہ تعالیٰ میری طرف سے اس کا بدلہ دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق۔ یہ صدیق اکبر ابو بکر صدیق کا وہ مقام، اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے جس وقت ایک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی جنگ کی تیاری تھی کہ اپنا مال راہ خدا میں تم کو قربان کرنا ہے، جنگ کی تیاری کرو مسلمانوں، جہاد کرنا ہے۔ تو سب لوگ اپنے پاس سے مال لے کے آئے، فاروق اعظم بھی آئے، عثمان غنی بھی آئے، شیر خدا بھی آئے، دیگر صحابہ بھی آئے، سب اپنا پورا سرمایہ لے کے کچھ چیز اپنی ضرورت کے لیے چھوڑ دی، باقی چیزیں لیا۔ فاروق اعظم نے تقریباً مال کا 4 حصے کر کے ایک حصہ اپنے گھر میں رکھا، باقی حصے اللہ کے رسول کی راہ میں لیا۔ صدیق اکبر بھی آئے، مسجد میں صحابہ اکرام کی جماعت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہیں، صدیق اکبر بھی آئے۔ اللہ اکبر، کیا شان تھی! ابو بکر صدیق جب آئے تو ان کے جسم مبارک میں ایک چادر تھی، ایک چادر تھی، چادر میں ایک ببول کا کانٹا لگا تھا، اس سے انہوں نے بند کیا تھا، جیسے ہم بٹن لگاتے تو ببول کے کانٹے سے چادر کو بٹن لگائے ہوئے تھے، بند کیے ہوئے تھے۔ عجیب لباس، سب حیرت زدہ ہیں، آج ابو بکر انوکھے لباس میں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر تم بھی آ گئے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا لائے تم اور تم نے کیا چھوڑا؟ اللہ، اپنے گھر میں تم نے کچھ چھوڑا؟ کہا اللہ کے رسول ماں باپ قربان ہو جائیں، ابو بکر کے پاس جو کچھ تھا سب لے آیا، اپنے گھر میں فقط اللہ کو اس کے رسول کو چھوڑا، صرف اللہ کو اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، پورا مجمع دیکھ رہا تھا، ایک بدن میں چادر ہے، ببول کا کانٹا لگا ہوا ہے، یہ منظر دیکھ ہی رہے تھے، اتنے میں جبریل امین بھی آ گئے، روح الامین، رسول ملائکہ تشریف لائے۔ لانے کے بعد اللہ کے رسول کو سلام عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا۔ اور جبریل امین جس وقت آئے تو آپ بھی اپنے بدن میں وہی ایک چادر کا کپڑا اور ببول کا کانٹا لگائے ہوئے آئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، کہا جبریل یہ تمہیں کیا ہو گیا، کہ تم کس لباس میں ہو، آج تک ایسے لباس میں نہیں آئے۔ اللہ اکبر، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا صدیق آج وہ کپڑے پہنے ہیں، اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے پورے عرش میں اعلان کر دیا جتنے بھی فرشتے ہیں آج اسی لباس میں نظر آئیں گے، اسی لباس میں نظر آئیں گے۔ معلوم چلا صدیق اکبر اپنے بدن میں جس طرح کپڑے پہنے تھے، سارے فرشتے بھی اسی طرح لباس پہنے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقام صدیق اکبر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ابو بکر صدیق، ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر یہ میری انگوٹھی ہے، اس کو لے جاؤ، اس کے کنکر میں، کنکر کہتے ہیں نا پتھر کو، اس کے کنکر میں لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ۔ کیا لکھوا لاؤ؟ لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ بڑے غور سے سنتے ہیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا لگتا ہے۔
एक बार दूसरी बात पढ़िए सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलाम अलैहि या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जाओ जौहरी के पास जाना, संतराश के पास जाना, उसके पास जाके पत्थर में कलमा लिखवा लाओ ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने लिया और लेके चल दिए। संतराश के पास पहुंचे, जौहरी के पास पहुंचे, कहा देखो इसमें पत्थर में लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या लिखो? ला इलाहा इल्लल्लाह। जौहरी ने लिया, उसमें लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब लिख दिया। अबू बकर सिद्दीक ने उस अंगूठी को देखा, लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ अजीब सा लगा, कुछ अजीब सा लगा। रब का जिक्र है, महबूब का जिक्र नहीं आ रहा। क्या बात? रब का जिक्र तो है, खुदा का जिक्र है, उसके महबूब का जिक्र नहीं आ रहा। बड़ा दिल में बेचैनी हुई। सोचने लगे अरे अल्लाह ताला ने कलमे में अपने नाम के साथ अपने महबूब का नाम भी लिखा है, हर जगह लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे लोहे महफूज में लिखा है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सातों आसमानों में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पुराने बेहश्त के माथे में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रिज़वाने जन्नत के सीने में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह का नाम तो हो, उसके रसूल का नाम ना हो। बेचैन हो गए, बेकरार हो गए। सोचा हुक्म तो अल्लाह के रसूल ने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का दिया था, लेकिन मेरी तबीयत गवारा नहीं कर रही, मेरा इश्क गवारा नहीं कर रहा कि खुदा का नाम तो हो, उसके महबूब का नाम ना हो। कहा सुनो इसमें अच्छा नहीं लग रहा, लिहाजा इस पत्थर में ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिख दो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिख दो। कह दिया। संतराश ने लिया, उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया। अब लिख दिया, ये इश्क की बात है ना, ये इश्क की बात है। इससे पहले भी मैंने अर्ज किया था, मौलवी हो तो फिर कहेगा कि अम्र फौकल अदब, अम्र जो है हुक्म वो अदब के भी ऊपर हुआ करता है, जो हुक्म मिल जाए वही काम करना। लेकिन इश्क का मामला अलग, इश्क का दस्तूर अलग है ना। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक। अब लिखवा तो लिया, लिखने के बाद देख रहे हैं तबीयत बड़ी बाग हो रही है, दिल को सुकून मिल रहा है। हाँ अब ये नाम मुकम्मल नजर आ रहा है, अल्लाह का नाम भी है, उसके महबूब का नाम भी है। बड़े खुश हो रहे थे, खुश होकर उसको उस अंगूठी को लिया। अब दरबार रिसालत में पहुंचने की बारी आ रही है, दरबार रिसालत में पहुंच रहे हैं। अब पहुंच रहे हैं, दिल में घबराहट पैदा हो रही है। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा के लाना। अगर अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया कि तुमने ये दूसरा नाम क्यों लिखवाया, मैं क्या जवाब दूंगा। घबरा रहे थे, लड़ रहे थे कि अल्लाह के रसूल कहीं नाराज ना हो जाएं, अल्लाह के रसूल कहीं नाराज ना हो जाएं। मस्जिद नबवी सहाबा इकराम से खचाखच भरी हुई है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम रौनक अफरोज हैं। सिद्दीक़ अकबर मस्जिद में दाखिल हुए। अब घबरा रहे हैं, दिल की बेचैनियाँ बढ़ी हुई हैं, दिल की हालत बढ़ी हुई है। खुदा खैर करे, देखो क्या होता है। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक को बुलाया सरकार ने। अबू बकर आ गए, कहा जी सरकार का काम हो गया। कहाँ हो गया। डरते जा रहे हैं, दिल में ख्याल है कहीं मुस्तफ़ा नाराज ना हो जाएं, कहीं हबीब खुदा नाराज ना हो जाएं। उन्होंने हुक्म दिया था सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाने का, मैंने अपनी मर्जी से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखवा लिया, कहीं मुस्तफ़ा नाराज ना हो जाएं। दिल की बेचैनी बढ़ी हुई है, घबराहट बढ़ी हुई है। अल्लाह के रसूल ने करीब किया, कहा लाओ अंगूठी लाओ मुझे दो। अंगूठी दी। अल्लाह के रसूल ने देखी अब यहाँ हालत खराब है, कहीं मुस्तफ़ा नाराज ना हो जाए। अल्लाह के रसूल देख रहे हैं, अंगूठी देख रहे हैं। एक मतलब अबू बकर के चेहरे को देख रहे हैं, अंगूठी देख रहे हैं, अबू बकर के चेहरे को देख रहे हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाया
अबू बकर मैंने तुमसे क्या लिखवाने को कहा था, मैंने क्या लिखवाने को कहा था? कहा सरकार गुस्ताखी माफ, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाने को कहा था, तुमने क्या लिखवाया? कहा हुजूर मुझको अच्छा नहीं लग रहा था कि अल्लाह का नाम तो हो, उसके महबूब का नाम ना हो, अच्छा नहीं मालूम हो रहा था, ये कलमा अधूरा लग रहा था। मैंने अपनी मर्जी से, सरकार माफ फरमाए, मैंने अपनी मर्जी से इसमें आपका नाम लिखवा दिया। कहा बस यही लिखवाया? कहा हाँ यही लिखवाया सरकार, यही लिखवाया, इसके आगे कुछ नहीं लिखवाया। कहा अरे अबू बकर इसमें तो अल्लाह का नाम भी है, मेरा नाम भी है और तुम्हारा नाम भी लिखा है, तुम्हारा नाम भी लिखा है। ये गुफ्तगू हो रही थी, जिब्रील अमीन मलाइका के सरदार तशरीफ ले आए। कहा ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है। जिस वक्त अबू बकर ने संग तराश को ये हुक्म दिया कि इसमें अल्लाह के नाम के साथ साथ उसके महबूब का नाम भी जोड़ दो, अल्लाह को इतनी अदा पसंद आई, इतनी अदा पसंद आई कि वहाँ हुक्म दिया कि ऐसा हुक्म दिया कि इस पत्थर को हुक्म दिया, ऐ पत्थर जिसमें मेरा नाम लिखा है, मेरे महबूब का नाम लिखा है, तो मेरे महबूब के आशिक का नाम भी लिख दो, आशिक का नाम भी लिख दो। पता चला उस अंगूठी में अल्लाह का नाम भी था, रसूल का नाम भी था, सिद्दीक़ अकबर का नाम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। सिद्दीक़ अकबर का वो मुकाम है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। एक रिवायत में आता है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़रा रसूल में मौजूद थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, रात का वक्त था, आसमान में सितारे मुज़य्यन थे, रोशन थे, चमक रहे थे। आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, देख रही थी आसमान के सितारों, दिल में एक ख्याल आया कि आसमान में इतने सितारे हैं, क्या कोई शख्स ऐसा होगा कि उसकी नेकियां भी इतनी हों? जितने आसमान में सितारे हैं उतनी नेकियां भी किसी आदमी की हो सकती है? पूछ लिया। ऐ अल्लाह के रसूल, माँ बाप कुर्बान हो जाएं, सरकार आसमान में जितने सितारे हैं इन सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं? अच्छा, दिल में ख्याल क्या था, हो सकता है सरकार हमारे अब्बा का नाम ले लें, हमारे बाबा का नाम ले लें, अबू बकर का नाम ले लें। दिल में ख्याल ये आया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हाँ आयशा, आसमान में जितने सितारे हैं उसके बराबर नेकियां इंसान की हैं। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वो कौन सा इंसान है, वो कौन सा आपका खुशनसीब उम्मती है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं? फरमाया, आयशा वो मेरा उमर है, वो उमर है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर। अब दिल में ख्याल था कि हो सकता है बाबा का नाम ले। अल्लाह के रसूल ने हज़रत उमर का नाम लिया। फिर अर्ज़ किया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने, अल्लाह के रसूल इतनी नेकियां हैं उमर की? कहा हाँ। कहा अर्ज़ किया, अरे अल्लाह के रसूल और मेरे बाबा की, सिद्दीक़ अकबर की? कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आयशा जितने आसमान में सितारे हैं उसके बराबर उमर की नेकियां हैं, और उमर की सारी नेकियां एक तरफ हैं, अबू बकर की एक नेकी एक तरफ। अबू बकर की एक नेकी एक तरफ। वो एक नेकी थी क्या? एक नेकी हिजरत की रात। अल्लाह अकबर, दुरूद पर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अबू बकर सिद्दीक की वो ज़ात है कि आपने अपना माल, अपनी जान, सब का सब, अपना खानदान, सब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की राह में कुर्बान कर दिया। हिजरत की रात जब हिजरत का अल्लाह ने हुक्म दिया और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से कहा कि जाओ, अब हिजरत की इजाज़त तुमको मिल गई है, हिजरत करने जा सकते हो, तुम लोग हिजरत करके मदीने चले जाओ, मक्के से मदीने चले जाओ। सब के सब जाना शुरू कर दिए। अबू बकर ठहरे नहीं,
ابو بکر ٹھہرے رہے، جانتے تھے ابھی ہمارے لیے حکم نہیں آیا۔ پوچھا اے اللہ کے رسول میرے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا اے ابو بکر تم کو ابھی ٹھہرنا ہے، سب لوگ الگ جائیں گے، تم میرے ساتھ جاؤ، تم کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا اہتمام کیا کہ اپنے سارے خاندان والوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو ڈیوٹی میں لگا دیا، سب کو ڈیوٹی میں لگا دیا۔ اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر کو کہا کہ دیکھو اب ہجرت میں جب ہم جائیں گے تو دن بھر جو کفار کی رپورٹ ہے اس کو رات میں آ کے ہم کو دینا، کفار کیا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اپنی بیٹی اسما بنت ابو بکر سے کہا کہ اسما روزانہ رات میں تازہ کھانا پکا کے لانا اور غار میں ہم کو دینا تاکہ اللہ کے رسول بھوکے نہ رہنے پائیں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق اہتمام کر رہے ہیں، یہاں کفار جری ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو مارتے تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ اذیتیں پہنچاتے تھے۔ ایک وقت آیا ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ ہجرت کا وقت آنے والا ہے، روزانہ رات میں آپ انتظار کرتے۔ ابو بکر صدیق انتظار کرتے گھر میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جس وقت ہجرت کا حکم ملا، اللہ کے رسول آدھی رات میں، رات کے ایک پہر گزرنے کے بعد ابو بکر صدیق کے گھر میں حاضر ہوئے، تشریف لائے، دستک دی۔ ابھی دستک دینے نہیں پائے تھے کہ دروازہ کھل گیا۔ پتہ چلا ابو بکر انتظار کر رہے ہیں، کھڑے تھے۔ کہا ابو بکر تم رات میں سوئے نہیں، انتظار کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہو جائیں، جس وقت آپ نے ہجرت کے لیے کہا تھا ابو بکر اس رات سے آج تک سویا نہیں ہے کہ کہیں کسی وقت بھی ہمارے آقا آ جائیں گے ہجرت کے لیے اور ہم کو کہیں گے چلو ابو بکر ہجرت میں جانا، ہجرت کرنا۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، مدینہ مکہ مکرمہ سے نکل گئے۔ اچھا راستہ بھی وہ راستہ لیا کہ جو راستہ عام نہیں تھا، کیونکہ عام راستے میں کیا ہے کہ کفار حملہ کر سکتے ہیں، کفار گھات لگائے بیٹھے تھے کہ کب اللہ کے رسول نکلے تو ہم ان پہ حملہ کریں، تو دوسرے راستے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو لے کے نکلے۔ روایت میں آتا ہے غار ثور، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو حج نصیب کرے، آپ مکہ مکرمہ میں جائیں گے تو وہاں غار ثور کی زیارت کریں گے۔ ثور ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، غار کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اس پہاڑ میں ایک غار ہے، غار ثور، اور وہ اتنی اونچائی پہ ہے 5413 فٹ کی اونچائی۔ اللہ کتنی؟ 5413 فٹ کی اونچائی میں وہ غار ہے۔ اور حال یہ ہے اس غار کا کہ آج بھی جو حاجی حجاج کرام جاتے ہیں تو آسانی سے اس غار میں نہیں چل پاتے، بولی اس غار میں آسانی سے، حالانکہ اب تو بہت سہولتیں ہو گئی ہیں، راستے بنا دیے گئے ہیں، لیکن آج بھی آسانی سے اس غار میں چلنا نہیں ہوتا۔ قربان جاؤ ابو بکر صدیق کی ذات پہ کیسا عشق تھا، کیسی محبت رسول تھی۔ اللہ اکبر۔ عمر میں بھی زیادہ فرق نہیں ہے، اللہ کے رسول کی جو عمر تھی 2.5-3 سال کی، آپ کی عمر کم تھی۔ اس عمر میں اللہ کے رسول علیہ السلام جس وقت مدینے کے لیے ہجرت کر رہے تھے، غار ثور میں جا رہے تھے، صدیق اکبر بھی ساتھ میں تھے، اچانک چلتے چلتے ابو بکر صدیق کی نظر پڑی، اللہ کے رسول کے پاؤں سے خون بہ رہا تھا، پیر مبارک متورم ہو گئے تھے، خون بہ رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، دیکھ کے نہ رہا گیا، کہا اے اللہ کے رسول ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کے پیروں میں تکلیف ہو رہی ہے، آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں، آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں۔ ارے آج بہت سے ایسے خوش نصیب حاجی ہیں، ایسے بیٹے ہیں جو اپنے ماں باپ کو ویل چیئر میں پورا حج کراتے ہیں، پہاڑیوں کی صحیح کراتے ہیں، طواف خانہ کعبہ کراتے ہیں، لیکن آج تک
کسی نے یہ نہ دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی کسی کو اپنے کاندھے پہ لاد کے اور غار ثور چڑھ رہا ہو، غار ثور کی چڑھائی چڑھ رہا ہو۔ قربان جاؤ ابو بکر کی ذات پر، ارے اس دور میں اللہ کے رسول کو اپنے کاندھے پہ سوار کر کے اور پھر غار ثور کی چڑھائی چڑھی، غار ثور کی چڑھائی چڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور روایت میں آتا ہے کہ آپ اس طرح چل رہے تھے، دھیمے دھیمے نہیں، کیونکہ خطرہ تھا کہ کفار حملہ نہ کر دیں، کافر حملہ نہ کر دیں۔ آپ نے اللہ کے رسول کو اپنے کاندھے مبارک پر سوار کیا اور اس غار میں چلنے لگے، پنجوں کے بل چل رہے تھے، ایڑی بھی نہیں رکھ رہے تھے، کیونکہ ایڑی رکھنے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ قدم کے اثر بن جائے، نشان بن جائے اور کفار پہچان لیں، لہٰذا آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ پوری چڑھائی چڑھی، اب غار تک پہنچ گئے، غار تک پہنچ گئے۔ کہا اللہ کے رسول ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ یہاں تشریف فرما ہو، ہم اندر جا کے غار کی صفائی کر کے آتے ہیں، غار کی صفائی کر کے آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر داخل ہوئے۔ اب اس میں بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ غار کے اندر پہاڑ، جنگلوں میں پہاڑ ہوا کرتے ہیں، پہاڑوں میں غار، موذی جانور بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس غار کے اندر 70 سوراخ تھے۔ کتنے؟ 70 سوراخ۔ وہ 70 سوراخ کا معاملہ کیا ہے؟ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے تھے، لوگوں سے خطاب کر رہے تھے کہ آخری نبی، میرے بعد ایک آخری نبی آئے گا، ایک آخری نبی ہوگا جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کی شان یہ ہوگی کہ ایک مرتبہ جو بھی شخص ان کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دے گا۔ یہ واز کر رہے تھے، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واز کر رہے تھے۔ اس واز میں سننے والوں میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، سانپ بھی تھا، ایک سانپ بھی سن رہا تھا۔ اچھا ایک بات اور بتایا، اللہ کی مخلوق میں 3 مخلوق ایسی ہے جس کی عمر بہت لمبی ہوئی، بہت لمبی۔ وہ 3 مخلوق کیا کیا ہے؟ ایک ہے جنات، بہت لمبی لمبی عمر، ایک ہے سانپ، اس کی عمر بھی بہت لمبی ہوتی ہے، اور ایک ہے گدھ جو چیل کی طرح ہوتا ہے، چیل سے نہ چیل ہے نہ کوا ہے، وہ گدھ ہے، اس کی چونچ ویسی ہوتی ہے، درندہ، وہ درندہ کہلاتا ہے۔ تو گدھ ہوا کرتے، اب اس وقت تو گدھ زیادہ نہیں ہے لیکن گدھ ہوا کرتے تھے، تو گدھ کی عمر بھی بہت لمبی ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گدھ کو دیکھا کرتے تو سلام کر لیا کرتے، اس کو گدھ کو دیکھتے تو سلام کرتے۔ ان کے مریدین پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، آپ گدھ کو دیکھتے ہیں سلام کر لیتے، ایسا کیوں؟ کہا بھائی ایسا ہے کہ یہ گدھ جو ہے اس کی بڑی لمبی عمر ہوتی ہے، بہت لمبی عمر ہوتی ہے، میں سلام اس لیے کرتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ گدھ کی اتنی لمبی عمر ہو کہ اس نے ہمارے حضور کو دیکھا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، اس گدھ نے ہمارے حضور کو دیکھا ہو، اس کی آنکھوں نے چہرہ زیبہ رسول کو دیکھا ہو، اس وجہ سے میں بھی اس کو سلام کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ بہرحال 3 مخلوق ایسی ہے جس کی عمر بہت لمبی ہے، اسی میں سے ایک سانپ بھی ہے۔ جب یہ باز آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو سانپ جب باز ختم ہو گیا، لوگ چلے گئے، تو سانپ آیا اور کہا حضرت یہ بتائیں کہ وہ آخری نبی کب آئیں گے، وہ آخری نبی کب آئیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا 600 برس کے بعد اللہ کا آخری نبی دنیا میں تشریف لائے گا۔ کتنے برس کے بعد؟ 600 سال کے بعد اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ مکے سے مدینے ہجرت کے لیے جائیں گے، ہجرت کریں گے۔ تو کہا حضور اتنا آپ نے بتا دیا، یہ بھی بتا دیں، یہ بھی بتا دیں کہ ہجرت کرنے جب وہ جائیں گے تو کس مقام پہ ٹھہریں گے، کس مقام پہ ٹھہریں گے؟ آپ نے فرمایا وہ غار ثور ہوگی، وہ غار ثور ہوگی جہاں اللہ کے رسول 3 دن اور 3 رات قیام کریں۔ بس اتنا سننا تھا، خوش ہو گیا، دل میں ارمان اس کے مچل رہے تھے،
اگرچہ سانپ ہے، موذی جانور ہے، لیکن عشق رسول تو ہے نا اس کے اندر. عشق رسول دیکھو، اس کے دل میں عشق رسول امڑ رہا تھا کہ میں بھی اللہ کے رسول کا چہرہ زیبا دیکھ لوں، میں بھی اللہ کے رسول کی زیارت کر لوں. اللہ اکبر. اسی وقت سے وہ سانپ غار ثور میں انتظار کر رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد 600 برس تک اسی غار میں رہ کے انتظار کر رہا تھا. اور اس نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول جب یہاں پر جلوہ افروز ہوں گے تو مجھ کو دیدار کرنے کا موقع مل جائے. تو اس نے سوراخ کرنا شروع کیا، سوراخ کرنا شروع کیا پہاڑ کی غار میں. 1 2 10 سوراخ نہیں کیے بلکہ 70 سوراخ کیے کہ اگر کوئی بند کرنا چاہے گا تو 2 کو بند کر لے گا، 10 کو بند کر لے گا، 20 کو بند کر لے گا، کچھ تو سوراخ خالی رہیں گے. 70 سوراخ. کتنے؟ 70 سوراخ اس نے کیے اور غار میں اس سوراخوں کے اندر چھپ گئے. اب یہاں یہ عاشق ہے اور یہاں ابوبکر عاشق ہے. کیا بات. سبحان ایک عاشق وہ ہے، ایک عاشق یہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، غار کے اندر گئے، دیکھا سوراخ ہیں، 70 سوراخ نظر آ رہے ہیں. فکر ہو گئی کہ ہو سکتا ہے کوئی موذی جانور اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچا دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. 4 کپڑے تھے آپ کے پاس، 4 چادریں تھیں، 4 چادریں لے کے گئے. چادروں کو پھاڑنا شروع کیا، سوراخ بند کرنا شروع کیا، چادروں کو پھاڑنا شروع کیا. ساری چادریں پھاڑ دی، سوراخ سب بند کر دیے. حال تو یہ تھا اپنی پگڑی بھی اتار کے اس کی بھی پھاڑ کے سوراخوں کو بند کیا تاکہ کوئی موذی جانور ہمارے حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے. سارے سوراخ بند کر دیے. ایک سوراخ رہ گیا، صرف ایک سوراخ رہ گیا. غار سے آپ واپس باہر آئے. آنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہو جائیں، سرکار اب اندر چل سکتے ہیں، اب اندر چل سکتے ہیں. بہت تھکاوٹ تھی، رات کا وقت تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام غار کے اندر تشریف لے گئے. ابوبکر صدیق بھی ساتھ میں ہیں. وہ جو سوراخ رہ گیا تھا اس سوراخ میں آپ نے اپنی ایڑی مبارک لگا دی، اپنا پیر مبارک اس سوراخ میں لگا کے سوراخ بند کر دیا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا، عرض کیا، یا رسول اللہ اب آپ آرام کریں. کیا منظر ہوگا. سوچو، اپنے چشم تصور میں وہ منظر لاؤ. ایک جگہ ہے، غار ہے، ایک عاشق ہے، ایک معشوق ہے، تیسرا کوئی نہیں، صرف عاشق اور معشوق ہے. عاشق معشوق کو دیکھ رہا ہے، معشوق عاشق کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. کیا منظر ہوگا، کیا سہانا منظر ہوگا. اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کی زانو مبارک میں اپنا سر رکھ دیا، اپنا سر ابو بکر صدیق کی گودی میں رکھ کے آرام کرنے لگے. آنکھیں بند کر لی، آرام ہو رہا ہے. نبی سو رہے ہیں، نبی سوتے نہیں ہیں، نبی سوتے نہیں ہیں. ظاہری آنکھ بند ہوتی ہے، قلب روشن ہوتا ہے، قلب سب دیکھتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام ابو بکر صدیق کی زانِ مبارک میں اپنا سر انور رکھ کے لیٹ گئے اور یہاں ابو بکر صدیق نے اپنا پیر اس سوراخ میں رکھ دیا. اب سانپ بے چین ہے، سانپ بے چین بے قرار ہے. کوئی ایک ایسا راستہ مل جائے کہ جہاں سے اللہ کے رسول کا درشن ہو جائے، کوئی ایسا سوراخ مل جائے اللہ کے رسول کا دیدار ہو جائے، زیارت ہو جائے. یہ سانپ بے چین ہے، ہر سوراخ میں جاتا ہے، وہ سوراخ بھی بند، یہ سوراخ بھی بند، یہ سوراخ بھی بند. سارے سوراخ بند تھے. ایک سوراخ میں ابو بکر صدیق کی ایڑی لگی ہوئی تھی. اسی ایڑی میں اس سانپ نے اپنا سر مارنا شروع کیا، سر مارنا شروع کیا. پہلے سر مارنا شروع کیا کہ اپنا پیر ہٹا لیں، لیکن وہ بھی عاشق، یہ بھی عاشق. یہاں یہ تھا کہ ہم دیدار کر لیں، یہاں یہ مقصد تھا کہ حضور کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق اپنا پیر لگائے رہے، جمائے رہے، جہاں تک کہ اس سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. سوچو کتنا پرانا سانپ تھا وہ، 600 برس پرانا سانپ کتنا زہریلا ہوگا. اس نے ڈنک مارنا شروع کر دیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی میں ڈنک مار، روایتوں میں آتا ہے 19 ڈنک مارے. اللہ اکبر. کتنے؟ 19 ڈنک، 19 مرتبہ ڈسا. اللہ اکبر. لیکن ابو بکر صدیق کی ذات دیکھو، وہ عاشق کا جذبہ دیکھو. تکلیف ہو رہی ہے لیکن تکلیف ظاہر نہیں کر رہے. اگر کوئی اور ہوتا چلا دیتا،
چیخ مارتا، ابو بکر صدیق ضبط کیے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آواز نکل جائے اور میرے سرکار کے آرام میں خلل ہو جائے، میرے سرکار کے آرام میں خلل ہو جائے۔ ضبط کر رہے ہیں، ضبط کر رہے ہیں۔ یہاں جب زہر پھیلنے شروع ہو گیا، اتنی تکلیف بڑھی، اتنی تکلیف بڑھی، آواز نہیں نکلی، آپ روئے نہیں، خود بخود تکلیف کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ نکلنے کے بعد رخسار مصطفیٰ میں پڑے۔ اللہ ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل کے رخسار مصطفیٰ میں پڑے۔ اللہ کے رسول نے آنکھ کھول لی، آنکھ کھول لی، دیکھا ابو بکر صدیق آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ فرمایا ابو بکر کیا ہوا، کس چیز نے تم کو رلا دیا؟ اب میرے دوستو یہاں ایک نقطے کی بات ہے، ابھی اسی مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، یہاں آپ بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ایک چیٹی بھی آپ کو اگر کاٹ لے یا کوئی ایسا کیڑا کاٹ لے، تکلیف آپ کو ہو تو آپ کے منہ سے کیا نکلے گا؟ ہے نا؟ اگر کسی سانپ نے خدا نہ خواستہ کاٹ لیا اور آپ بتائیں گے کسی کو، مولانا سراج الدین صاحب کو بتائیں گے، تو آپ کیا کہیں گے؟ سانپ نے کاٹ لیا، سانپ نے کاٹ لیا، سانپ، یہی کہیں گے کہ سانپ نے کاٹ لیا۔ ہنگامہ مچ جائے گا، بجائے تقریر سننے کے سب یہاں دیکھنے لگیں گے، ہے کہ نہیں؟ ایسا تو ہے نہیں کہ کسی کو اگر کوئی کیڑا کاٹ لے، کوئی موذی جانور کاٹ لے تو اب اس کو جب وہ کہے تو اس طرح کہے کہ حضرت علامہ مولانا فلانے فلانے سنیے مجھ کو سانپ نے کاٹ لیا، بولیے ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ اب یہاں القاب و آداب کا خیال نہیں ہوتا، کتنے بڑے مولانا ہو، ارے تکلیف اتنی زیادہ ہے، ہم تمہارے القاب کا لحاظ کریں کہ تکلیف دیکھیں۔ اب یہاں القاب نہیں ہوتے، زبان پہ الفاظ جو آتے ہیں وہ پھر القاب و آداب کے نہیں آتے۔ ہوں گے آپ مفتی صاحب، ہوں گے پیر صاحب، ہوں گے عالم صاحب، آدمی کے منہ سے بے ساختہ اسی حادثے کا ذکر ہوتا ہے نا کہ صاحب نے کاٹ لیا، صاحب نے کاٹ لیا، حضرت علامہ مولانا فلانے فلانے صاحب نے کاٹ لیا، یہ نہیں کوئی کہتا۔ قربان جاؤ، یہ اوروں کی بات ہوگی، ایک عاشق کی بات دیکھو، ابو بکر صدیق کی بات دیکھو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ابو بکر کس چیز نے تم کو رلا دیا، کس چیز نے تم کو رلا دیا؟ چاہتے کہہ دیتے سرکار سانپ نے کاٹ لیا، سانپ نے کاٹ لیا۔ سنو سنو، اتنی تکلیف ہونے کے بعد، اللہ اکبر، اتنی تکلیف ہونے کے بعد 600 برس پرانا سانپ 19 مرتبہ ڈسے، تکلیف اس قدر ہو، اس کے بعد بھی ادب رسول کا خیال، احترام مصطفیٰ کا خیال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پوچھا ابو بکر کیا ہوا، تم کو کس چیز نے رلا دیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو، کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں فدا کا قلبی و روحی یا رسول اللہ، سبحان اللہ، فدا کا قلبی و روحی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ اے رسول، اے اللہ کے رسول، ابو بکر کا دل آپ پہ قربان ہو جائے، ابو بکر کی روح آپ پہ قربان ہو جائے، ابو بکر کے ماں آپ پہ قربان ہو جائے، ابو بکر کے بابا آپ پہ قربان ہو جائے۔ کچھ نہیں، کچھ نہیں، ایک سانپ نے ڈس لیا ہے، اس وجہ سے تکلیف کی وجہ سے آنسو آ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے احترام رسول، یہ ہے ادب رسول، یہ عشق کسی اور کی ذات میں نہیں ملتا، ابو بکر صدیق کی ذات میں ملتا ہے۔ ایسے عاشق رسول، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا ابو بکر لاؤ اپنی ایڑی دکھاؤ۔ آپ نے اپنی ایڑی دکھائی، زہر پڑا ہوا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکالا، اس جگہ پہ لگا دیا، لگا دیا۔ تاریخ میں آتا ہے ابو بکر فرماتے ہیں کہ اتنی تکلیف مجھ کو تھی اس سانپ کے زہر کی، جیسی اللہ کے رسول نے لعاب دہن لگایا، سارا کا سارا زخم کافور ہو گیا، سبحان اللہ، بدن میں ٹھنڈک پہنچ گئی، ساری گرمی دور ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، ہاتھوں کو بلند کر دیا، اور بلند کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اے اللہ، اے اللہ، جس طرح اس غار میں میں اور ابو بکر ساتھ میں ہیں، اے اللہ جنت میں جب میں جاؤں اسی طرح جاؤں جس طرح یہاں ابو بکر میرے ساتھ ہیں، جنت میں بھی ابو بکر میرے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، جنت میں بھی ابو بکر میرے ساتھ ہو۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ ہجرت کی رات کے وہ واقعات ہیں، ہجرت کے وہ واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ غار کے بعد جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو لے کے غار سے نیچے اتر کے مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت کافی دور چلے، اونٹنیاں تھیں، ایک اونٹنی میں اللہ کے رسول کو بٹھایا، اس اونٹنی کی لگام پکڑ کے ابو بکر صدیق چلے جا رہے ہیں، جنگل کا راستہ ہے، ایک کافی دور چلنے کے بعد بہت تھکاوٹ ہوئی، دیکھا اللہ کے رسول کے پیشانی مبارک سے پسینہ آ رہا ہے۔ آپ نے سوچا اللہ کے رسول کو تکلیف ہو رہی ہے، دن کا وقت ہے، دھوپ بہت تیز ہے، دیکھا کوئی چھاؤں مل جائے، دیکھا ایک پہاڑ کے ٹیلے میں ایک پہاڑ کا کچھ حصہ ایسا تھا کہ جہاں تھوڑی سی چھاؤں تھی، تھوڑا سایہ تھا اس ٹیلے کا۔ تو آپ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اتر آئیں، تھوڑا آرام کر لیں، تھوڑا آرام کر لیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو وہاں سے لیا اور لے جانے کے بعد اس ٹیلے کے نیچے آپ کو بٹھا دیا، اپنی صافی بچھائی، چادر بچھائی، چادر میں آپ کو بچھا دیا۔ اب فکر تھی، دیکھو جو میں نے آپ کو عرض کیا، ایک ہوتی ہے صرف صفت مصطفیٰ سے محبت یا کسی کی صفت سے محبت، ایک ہوتی ہے ذات سے محبت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات مصطفیٰ سے اتنی محبت تھی، اتنا لگاؤ تھا، اللہ اکبر، کوئی تکلیف نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ دیکھا کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے اللہ کے رسول کو تو سائے میں لٹا دیا، لٹانے کے بعد اب تلاش کر رہے ہیں کوئی پانی مل جائے، کوئی ٹھنڈک مل جائے، کوئی ٹھنڈی چیز مل جائے جس سے اللہ کے رسول کو راحت مل جائے۔ دیکھا ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا تھا، پاس گئے، کہا اے چرواہے کچھ دودھ ملے گا؟ کہا ہاں ملے گا، لیکن بہت مہنگا ملے گا۔ پیسے زیادہ بتائے، پیسے بھی لے کے آپ چل رہے تھے، رقم بھی لے کے چل رہے تھے، کہا ہاں جتنا بھی ہو بتاؤ، ہم کو لینا ہے۔ خیر اس سے سودا ہو گیا۔ اب کہا سنو، ایک پیالے میں اس کا دودھ نکالو، دودھ دو، لیکن اس سے پہلے اس پیالے کو بھی دھو، پاک کرو، بکری کے تھن کو بھی دھو، اس کے بعد دودھ نکالنا۔ تو چرواہا کہنے لگا کیا بات ہے، بڑا اہتمام کر رہے ہو، اتنا اہتمام کے ساتھ تم دودھ پیو گے؟ ہاں نہیں، میں اپنے لیے نہیں، میں اس شخص کے لیے یہ دودھ لے رہا ہوں جس کو اللہ نے پاک صاف بنا کے بھیجا ہے، وہ ایسا پاکیزہ ہے کہ جس کے لیے میں گوارا نہیں کرتا کہ کسی گندے برتن میں اس کو دودھ دیا جائے۔ لہٰذا آپ نے برتن کو خود لیا اور جا کے کنویں کے پاس ایک باولی کے پاس جا کے اس کو دھویا، دھونے کے بعد بکری کے تھنوں کو دھویا، پھر بکری کے تھن سے دودھ دھویا، دودھ نکالا، اس کے بعد پھر کنویں کی طرف گئے اور جانے کے بعد اس کو ٹھنڈا کیا، دودھ گرم ہوتا ہے نا، دودھ کو ٹھنڈا کیا، ٹھنڈا کرنے کے بعد اب خرامہ اللہ کے رسول کے نزدیک آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑی کی ٹیلی کے سائے میں آرام کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، آنے کے بعد سوچا ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں اور اللہ کے رسول آرام کر رہے ہوں اور ان کو اٹھانا پڑے، اگر اٹھانا پڑا تو ان کے آرام میں خلل پیدا ہو جائے گا، اور اگر نہ اٹھایا تو جو دودھ ہم نے ٹھنڈا کیا تھا پھر گرم ہو جائے گا۔ اسی کشمکش میں تھے، جیسے اللہ کے رسول کے قریب پہنچے، اللہ کے رسول نے آنکھیں کھول دی، سبحان اللہ، آنکھیں کھول دی۔ کہا کیا لائے ہو ابو بکر؟ کہا حضور آپ کی خدمت میں دودھ لایا، یہ دودھ پی لیں راحت ملے گی۔ اللہ کے رسول نے اس دودھ کو لیا اور دودھ کو پیا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اللہ کے رسول کے حلق مبارک سے جس وقت دودھ اتر رہا تھا، اللہ کے رسول کے چہرے میں عجیب سی کشش تھی، عجیب سی خوشی تھی، ایک تمازت تھی، میں دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے دودھ پیا اور دودھ پینے کے بعد انعام تو بہت ملتے ہیں، ایک انعام یہ بھی دیکھو، خود سرکار نے دودھ پیا، بچا کے کہا ابو بکر تم بھی پی لو۔ سوچو جس کو جھوٹا مصطفیٰ کا مل رہا ہو اس کا کیا مقام ہوگا۔ اگر جس بے جان چیز کو اگر رسول سے نسبت ہو جائے، اس بے جان چیز کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کو جنت میں جگہ مل جاتی ہے، اگر جس کو رسول کا جھوٹا مل جائے اس کا مقام کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بس آخری بات عرض کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔
यही अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूरी ज़िंदगी इश्क़ रसूल में गुजरी, पूरी ज़िंदगी मोहब्बत रसूल में गुजरी। अल्लाह के रसूल की विसाल ज़ाहिरी के बाद अब आपका वक्त भी आ रहा है, खिलाफत का दौर हो गया, उसके बाद आपका वक्त अलालत का बढ़ गया, बीमारी का बढ़ गया, अब वक्त रुखसत करीब आ रहा है। आप अपने घर में हैं, हुजरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा साथ में है। आप कह रहे हैं बेटी आयशा ये बताओ हुजूर का विसाल कब हुआ था? हुजूर का विसाल